الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان میں نیت کرنا ضروری ہے، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ۔ جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب روزے کو ہی لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ فرض روزے کے متعلق ہے، رمضان کے روزے ہوں یا قضاء کے روزے ہوں یا نذر کے روزے، جو بھی فرض ہیں ان میں فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ مثلا روزے کی نیت نہ کی گئی اور روزہ جیسی پابندیاں آپ نے اوپر عائد کر لیں تو روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں، یہ دل کا فعل ہے، یہ قلبی ارادے کا نام ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ نیت پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو ایسے الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور نیت بھی کل کے آنے والے دن کی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر جو لفظ غد ہے، جس کا عربی لغت کے اندر معنی یہ ہے کہ وہ دن جو تیرے آج کے دن کے بعد ہوگا، یعنی آئندہ کل، دور کا دن جس کا انتظار ہو۔ یعنی روزہ آپ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں، تو یہ معنی کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں۔ تو ہم نے جس طرح بیان کیا ہے کہ نیت کا معنی قصد اور ارادہ ہے، اس پر تمام اہل علم متفق ہیں کہ قصد اور ارادہ یہ جو ہے یہ دل کا فعل ہے، نہ کہ زبان کا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نیت کسی کام کے قصد اور پختہ ارادے کا نام ہے، اور اس کا محل دل ہے، اور زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فَالنِّیَّةُ امر قلبی، نیت دل کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آپ جاگتے ہیں تو نیت آپ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے کہ آپ روزہ رکھنے لگے ہیں۔ تو اس کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام سے۔ اب نماز ہی کو دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانا اذا قام الی الصلاۃ قال اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہ کہتے اور نہ زبان سے نیت کرتے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر یہ بھلائی والا کام ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس پر عمل کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔